السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا ویلاگ جو ہے وہ قطر کے بارے میں ہے اور قطر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایکچولی اس وقت میں مارننگ واک پہ ہوں، میرے پاس یہاں پہ صبح ہو رہی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ قطر جو ہے نا آج کل بڑا سرخیوں میں ہے فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے۔ قطر کی اتنی پاپولیرٹی پہلے نہیں تھی، اب فیفا ورلڈ کپ کے بعد پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ قطر کیا چیز ہے اور آگے قطر کہاں تک جائے گا، اور پچھلے 10 سے 15 یا 20 سالوں میں قطر نے کیا کیا ڈیولپمنٹ کی ہیں، اس سارے باتوں پہ جو ہے نا ابھی اب ڈسکس کرتے ہیں۔ قطر میں دولت مند غیر ملکیوں کے لیے بنایا گیا مصنوعی جزیرہ جو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اگر قطر دنیا کے اندر ایک ببل ہے تو پل قتل کے اندر ایک قسم کا ببل ہے۔ یہاں ہسپانی طرز کے چوک، نہریں اور وینش عمارتیں ہیں، یہاں راؤنڈ اباؤٹ فواروں سے مزین ہیں، اور یہاں سڑکوں پر لاکھوں ڈالر مالیت کی سپورٹس کاریں موجود ہوتی ہیں۔ اس جزیرے کے رہائشی 20 سے زیادہ منزلوں کی پرتعیش ولاز یا اپارٹمنٹ بلاکس میں رہتے ہیں، جن میں ایک سوئمنگ پول، جم اور یہاں تک ایک نجی ساحل بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں دیکھے جانے والے مناظر دوحہ کے دوسرے علاقوں میں اتنے عام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر لبنانی ریستوران میں داخل ہونے والے سعودی لڑکیاں جو چند منٹ بعد اپنے سر سے چادر اتار دیتی ہیں، وہ خواتین جو گہرے گلے والی شرٹس، برہنہ کندھوں اور چھوٹی سکرٹس پہنے ہوئے مرینا سے گزرتی ہیں، یا پھر ایسے ہوٹل اور بار جہاں شراب بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ لا پر لا یونائٹڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا ایک اہم منصوبہ ہے جو قطر کی بہت بڑی تعمیراتی کمپنی ہے۔ یہ جزیرہ انسانوں نے مصنوعی طور پر بنایا ہے اور اس کے لیے تقریباً 40 لاکھ مربع میٹر علاقہ سمندر سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا شہری منصوبہ تھا جس کے تحت غیر ملکیوں کو قطر میں جائیداد خریدنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس میں اس وقت 25,000 رہائشی یونٹس اور 33,000 باشندے رہائش پذیر ہیں۔ ایک اسٹوڈیو کی لاگت $3 لاکھ ہو سکتی ہے، اور سمندر کے نظارے والے 5 بیڈ روم والے ولا کی قیمت $1,20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہر سال 1,50 لاکھ سیاح اس جگہ کا دورہ کرتے ہیں جو آسمان سے موتی کی طرح نظر آتی ہے، اور یہاں ریستوران، لگژری ہوٹل ہیں، شاپنگ مالز، بار، سینما گھر اور مزید تفریحی ادارے بھی یہاں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا غیر ملکیوں کے لیے نخلستان ہے۔ زیادہ تر سال یہاں درجہ حرارت چلنے کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ لا پر لا بحر روم کے شہروں سے متاثر اس سلسلے میں نخلستان ہے۔ یہاں فلم ویڈیو بناتے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ علاقے حساس ہیں۔ جارا میولا نے ہمیں اس وقت خبردار کیا جب ہم ایسی عمارتوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو ان جدید ترین منصوبوں میں سے ایک تھیں، جہاں خریدار انفرادی جزیرے خرید سکتے ہیں اور ان پر اپنے گھر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جرمیلو توانائی کے شعبے میں کام کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے اپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی فون کی ادائیگی کی سہولیات ہیں۔ جارا میلو ایک بڑی سی عمارت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا سپر ایئر کنڈیشننگ پلانٹ ہے۔ یہاں برف کا پانی پروسیس کیا جاتا ہے اور لا پر لا میں پائپوں کے ذریعے گردش کرتا ہے، اور ہر عمارت کا اس برف کے پانی کے لیے تقسیم کا اپنا نظام ہے۔ اسولا ڈانا اور وینش کوارٹر کے علاوہ جزیرے میں ایسے اضلاع بھی شامل ہیں جن میں دفتری فلک بوس عمارتیں، کھیلوں کے میدان، رہائش ٹاورز اور سنگل فیملی ولاز ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیوبھان ٹولی نے مجھے بتایا کہ اگر قطر ایک بلبلہ ہے تو پرل قطر کے اندر ایک بلبلہ ہے۔ انہوں نے یہ بات دنیا کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہی، جیسے کہ وبائی بیماریوں اور یوکرین جنگ، اور انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ وہ ایک مختلف زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پرل کی گلیوں میں دوحہ کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں کم لباس والے مغربی خواتین کو دیکھنا زیادہ عام ہے، اور ساحل سمندر پر وہ بکنی پہنتی ہیں بغیر کسی توجہ مبذول کروائے۔ قطر میں ایسے جزائر کا حوالہ اکثر مقامی لوگوں اور صحافیوں کی بات چیت میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ یہاں کے ایک رہائشی سیوبھین کہتے ہیں کہ یہاں سب سے بری چیز مسلسل ڈرلنگ ہے، تعمیراتی کام ہر وقت جاری ہوتا ہے۔ جارا میلو اور میسیویچیو ہسپتالوں اور سکولوں کی کمی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو پیچیدہ ہے کیونکہ جزیرے تک صرف ایک طریقے سے رسائی ہے اور ٹریفک اکثر جام رہتی ہے۔ میلو کہتے ہیں کہ لیکن اب وہ ایک بہت بڑا ہسپتال بنا رہے ہیں جس سے بہت مدد ملے گی۔ اگر قطر دنیا کے اندر ایک ببل ہے تو پل قطر کے اندر ایک قسم کا ببل ہے۔ یہ بات اس پرتعیش مصنوعی جزیرے کے رہائشی برطانوی نیاز سیوبھان ٹولی نے کہی ہے، جسے قطر نے دولت مند تاریخ وطن کے لیے بنایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ اس جگہ کے لیے دوست بھی ہے جس کی گلیاں خلیج عرب کی نسبت بحر روم کی یورپ کے زیادہ یاد دلاتی ہیں۔ متعدد قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد شام کے وقت فٹ پاتھ پر
واقع کیفے اور ریستورانوں میں بیٹھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہسپانوی طرز کے چوک، نہریں اور وینش عمارتیں ہیں۔ یہاں راؤنڈ اباؤٹ فواروں سے مزین ہیں اور یہاں سڑکوں پر لاکھوں ڈالر مالیت کی سپورٹس کاریں موجود ہوتی ہیں۔ اس جزیرے کے رہائشی 20 سے زائد منزلوں کی پرتعیش فلیٹس یا اپارٹمنٹس بلاکس میں رہتے ہیں، جن میں ایک سوئمنگ پول، جم اور یہاں تک کہ نجی سیل بھی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھے جانے والے مناظر دوحہ کے دوسرے علاقوں میں اتنے عام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر لبنانی ریستوران میں داخل ہونے والی سعودی لڑکیاں جو چند منٹ بعد اپنے سر سے چادر اتار دیتی ہیں، وہ خواتین جو نہرے گلے والی شرٹس، برہنہ کندھوں اور چھوٹی سکرٹس پہنے ہوئے مرینا سے گزرتی ہیں، یا پھر ایسے ہوٹل اور بار جہاں شراب بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ جزیرہ انسانوں نے مصنوعی طور پر بنایا ہے اور اس کے لیے تقریباً 40 لاکھ مربع میٹر علاقہ سمندر سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا شہری منصوبہ تھا جس کے تحت غیر ملکیوں کو قطر میں جائیداد خریدنے کی اجازت دی گئی تھی۔